السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، کتے کی دم اگر ساری زندگی بھی آپ اس کو نلکی میں ڈال کے رکھیں تو سیدھی نہیں ہوگی. اس میں کوئی سالوں کی تخصیص نہیں ہے. آپ نے الطاف حسین کا جائزہ لیا. پچھلے 30 سال سے یہ بلا جو چمٹی ہوئی ہے مہاجروں کو، بیچاروں کو، جنہوں نے ان مہاجروں کو جن کی قربانیوں سے پاکستان بنا، جن کی لازوال قربانیوں کو ہزاروں سلام، جن کی محنتوں کو، پاکستان کی تعمیر میں ان کے کردار کو ہزاروں سلام. خدا جانے یہ بدبخت کب ان کے نصیب میں آ گیا اور ان کا لیڈر بن کے بیٹھ گیا، جس کے بعد اس نے ایک مافیا کی طرح کراچی کو کیا پورے ملک کو چلایا، اور آج جس بدترین انجام پہ پہنچا ہوا آپ کے سامنے ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے مسلسل تقاضوں سے، اس کے مسلسل منت سے، اس کے مسلسل انڈین انٹیلیجنس کو، انڈین ایڈمنسٹریشن کو منت ترلا کرنے سے تنگ آ کر اب انہوں نے اس کی بلی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پاگل کو ایک پاگل پن کا ٹیکہ لگا کے نئے مشن پہ چھوڑ دیا. تازہ ترین اس کی ویڈیو جو آئی ہے اس میں یہ مامو جان سندھو دیش کے مامو جان بن کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، یہ ایسا پاگل اور بیوقوف شخص ہے کہ جس سے اس کے اپنے لوگ وہ گھر چھین رہے ہیں جس میں یہ رہتا ہے، اور جس ذلت خواری سے یہ گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جنون اور پاگل پن اس بدخصلت انسان کے دل و دماغ سے نکلتا نہیں ہے. میں آپ کو وہ ویڈیو تو یہاں نہیں سنا سکتا، وہ آپ اس پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، جس میں اس نے نئے پکھنڈ کا اعلان کیا ہے کہ جی اب یہ جناب سندھو دیش بنانے جا رہا ہے. ساتھ ایک گدھا سا بٹھایا ہوا ہے، جوکر سا، جس نے سندھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، معلوم نہیں وہ کون ہے. پہلے میں نے سمجھا تھا شاید اصغر شاہ ہوگا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آج کل زیادہ سرگرم ہیں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. لیکن یہ سندھو دیش بنائے گا. پہلے بیچارہ مہاجروں کے لیے بنا رہا تھا، اب سندھیوں کے لیے سندھو دیش بنائے گا، اور مہاجروں کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ تم نا ایک دوسرے کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ جو لاف گزاف بکنیاں جو پروگرام اس کو ملا ہوگا. اور جلدی کتنی ہے مہاراج کو، اس کا بھی ذرا اندازہ لگا لیں. ڈنڈا دیا ہوا ہے نا پیچھے کے، آخری موقع ہے، اگر کچھ کر کے دکھایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کتے کی موت مار دیں گے، اور وہ مار دیں گے اس کی جان چھڑانی. دیکھیے جو ایسا ایجنٹ ہوتا ہے نا ایجنسیوں کا، جو ان کو بعد میں ان کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکے، تو وہ اس کو اس طرح برداشت نہیں کرتے، اس کو صفایا کروا دیتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے اس کو اس لیے برداشت کیا ہوا تھا کہ ایک کونے میں پڑا رہے گا خارج شدہ کتا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو اب انہوں نے نا اس کا شوق پورا کروانے کے لیے یہ نئی مہم سے سونپ دی ہے. جو یہ مختلف قسم کی باتیں کرنے کے بعد اس نے 3 دن کی وارننگ دی ہے کہ 3 دن کے اندر جو پنجابی ہیں وہ سندھ سے نکل جائیں. تیرے باپ کا سندھ جہاں سے نکل جائیں بغیرت انسان، تو خود تو نکل گیا ہے نا یہاں سے، اور جلدی انشاءاللہ تجھے ہتھ کڑیوں میں لے کر آئیں گے واپس پاکستان، جس کے بعد تجھے علم ہوگا تیری اوقات کیا ہے. کیونکہ پوری تیری قوم تجھ پہ لعنت بھیجے گی، جن کی تو نمائندگی کرتا تھا، جن کو تو زبردستی سے مافیا لیڈر بنا ہوا تھا، جن کے بچوں کو تو نے ایسا روگ لگایا ہے کہ خدا کی پناہ، ان کے مستقبل تباہ کر دیے، ان کے گھر بار تباہ کر دیے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیں. لیکن اب تیرا انجام قریب آ گیا ہے الطاف حسین، اور یہ جو تو نے آخری حرکت کی ہے یہ تو بالکل ہی ناقابل معافی ہے. مجھے نہیں پتا تو نے اپنے ساتھ کس بندے کو بٹھایا ہوا تھا، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو سندھ میں قوم پرست سندھی ہیں، انہوں نے کبھی اپنے کسی بیان میں اشارہ بھی دیا ہو کہ ان کو الگ ملک درکار ہے. وہ اپنے حقوق کی بات ضرور کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کے پی کے میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں،
جو قوم پرست ہیں وہ پاکستان کے اندر رہ کے اپنی شخصی آزادی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جو اس نے جو الگ ہی ملک کا یہ ایک آئیڈیا دے دیا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں بنتے ہیں ایسے باتیں اور کس کی یہ پیداوار ہے۔ اب یہ تازہ ترین حرکت اس کی یہ ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، جب یہ وانٹیڈ مجرم ہے اور خود اسکاٹ لینڈ یعنی یو کے کی گورنمنٹ کی تفتیش کی بنا پر یہ وانٹیڈ مجرم ہے، یہ اس کے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام کا بنیادی ملزم ہے، اس کے حکم پر یہ قتل کیا گیا، اس کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تو پاکستان گورنمنٹ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کو لا کے لٹکاؤ۔ اس پہ پہلے میجر کے قتل کا الزام ہے، اس پہ پہلے 22 اور قتلوں کے بھی الزام ہیں، اس کے خلاف کرو، کہیں سے تو کچھ شروع کرو، کہیں سے تو بسم اللہ کرو۔ اور اس مرتبہ اس کو آپ ایسے ٹھنڈے پیٹوں نہ لیں۔ دیکھیے نا، ایک نئی اس نے یہ چنگاری بھڑکانے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ خود اس میں خود ہی جل کے انشاءاللہ خاکستر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ یہ تاریخ کے فیصلہ کن لمحات ہیں، اس طرح کی باتیں ناقابل برداشت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو اس میں پھل سبزیاں کاشت کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تشہیر فرمائیں، اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔